بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہید ارشد شریف کے بعد مراد سعید نے بھی صدر مملکت کو ایک خط لکھا ہے۔ سیم وہی خط ہے، مطلب کہ خط کی تحریر ویسی ہے جیسی کہ شہید ارشد شریف نے لکھی تھی، جن کے خط پر جو ہے کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرا، عمران خان کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، مطلب کہ مکمل تیاری کر لی گئی ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے، نااہل کرنے کے لیے۔ اور اعظم سواتی صاحب کا جو کیس ہے، اس معاملے کا نوٹس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے لے لیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایک واقعے کی متعدد ایف آئی آرز کاٹنے پر جواب ہمیں دیں آئی جی سندھ سے۔ اب اصل میں یہ تینوں جو ہیں خبریں آپ کو بتاتے ہیں تفصیل۔ اب مراد سعید نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے صاف کہا جی میری جان کو خطرات لاحق ہیں، میری فیملی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں، دھمکیاں دی جو ہیں وہ ملتی ہیں مجھے۔ اور مراد سعید نے خط میں صدر مملکت کو خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ضروری ایکشن لیں، مشکوک افراد کی جانب سے تعقب کیا جاتا ہے، ان کا دھمکیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو موت اور زندگی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا اللہ پر بھروسہ اور کامل ایمان ہے، وہی کن فیکون ذات ہے، میں موت سے ڈرتا نہیں اور حق بات کہتا رہوں گا۔ انہوں نے صاف کہا کہ جب سے مرکز میں ہماری حکومت مطلب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے، تب سے میرے خلاف جھوٹے مقدمات جو اندراج کیے جا رہے ہیں۔ جولائی میں مالا کنڈ میں بدامنی نے سر اٹھانا شروع کیا تو میں نے بروقت اس کے اسباب کی نشاندہی کی۔ میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامیوں پر تنقید کی اور سوالات اٹھائے۔ اس کے بعد میرے خاندان کو ڈرانے دھمکانے کے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور باقاعدہ میری فیملی کو کہیں اور منتقل کرنے کا کہا گیا، لیکن اللہ پر ایمان اور اپنی مٹی سے محبت کی وجہ سے آج تک ایسا نہیں کیا اور واضح پیغام دیا کہ ہمارا جینا مرنا اسی مٹی میں ہے۔ اور جب مالاکنڈ میں جب لوگوں کو امن کے لیے آگہی مہم چلا رہا تھا، تب بھی حلیے بدل کر مشکوک افراد میرے تعاقب میں رہے، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگست سے اب تک مجھے جان سے مارنے کی کئی دفعہ منصوبہ بندی کی گئی ہے، مجھے اس سے نہ صرف مقامی پولیس نے آگاہ کیا بلکہ دیر باجوڑ کے دورے کینسل کرنے کا بھی کہا گیا۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ 18 اگست کی رات کو 2 بجے سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد میری غیر موجودگی عدم موجودگی میں میرے گھر آئے۔ مجھے آج تک علم نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے سے تھا یا یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں نے مدد کے لیے اپنے دوستوں کو بلوایا، جن کے آنے پر وہ مسلح افراد فرار ہو گئے۔ یہ مسلح افراد ریڈ زون کی جانب فرار ہوئے، جہاں پولیس چیک پوسٹ ہے، انہیں گزرنے کی اجازت دی گئی۔ کس نے دی؟ میں نے مقدمے درج کرنے کی درخواست دی، مگر کوئی مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ پولیس نے ڈائری نمبر کے اجرا ہی سے انکار کیا، بلکہ درخواست واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا جواب سادہ سا تھا کہ اوپر سے احکامات ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ میں نے ریڈ زون کے کیمروں کی ریکارڈنگ تک رسائی کی بھی درخواست کی، جو منظور نہ کی گئی۔ مجھے حکام کی جانب سے بار بار بتایا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ پوری ریاستی مشینری ان عناصر کی معاونت کرتی دکھائی دے رہی ہے جو میری جان کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب صدر، آپ سربراہ ریاست اور افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، امید کرتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور محکموں کی جانب سے ارشد شریف کے خط کے حوالے سے برتی گئی غفلت کو نہیں دہرایا جائے گا۔ جس ملک میں سابق وزیر اعظم اور مقبول ترین لیڈر پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکے، وہاں انصاف کی امید مشکل، لیکن درپیش خطرات پر ریکارڈ پر لانا ضروری ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، اگر یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اگر ایسا ہے تو ریاستی مشینری کی پشت پناہی انہیں کیوں اور کیسے حاصل ہے۔ تو یہ انہوں نے خط میں لکھا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نوٹس جاری ہوگا اور عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بینچ کی عدم دستیابی پر 13 دسمبر کو جو عمران خان کے خلاف 5 کیسز ڈی لسٹ کر دیے اور سماعت جو ہے وہ
20 دسمبر کو ہوگی اس کی۔ اور جو ہے جی سندھ ہائی کورٹ نے جو آئی جی سندھ سے ایک واقعے کی متعدد جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں اعظم سواتی پر، اس کا جواب طلب کر لیا تھا 12 بجے تک۔ انہوں نے کہا جی ایک اعظم سواتی ایک سینیٹر ہیں، ان کے خلاف کیسز کیسے ہو رہے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کا اہم سوال سنا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کیسز بن رہے ہیں جسٹس کے آغا اعظم سواتی کے خلاف فیکی الزام میں کئی مقدمات کیسے درج ہوئے؟ عدالت نے کہا کہ ہمیں اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کی تفصیل بتائیں، مکمل تفصیلات، ہمیں جو ہے فائل مکمل اس کی چاہیے۔ ایس ایس پی سے رپورٹ طلب کریں آئی جی سندھ کو، انہوں نے کہا، اور اس پر وضاحت پیش کریں۔ عدالت بلوچستان ہائی کورٹ کے بعد ہائی کورٹ سندھ کا سینیٹر اعظم سواتی کے معاملے کا نوٹس جو انہوں نے لے لیا ہے۔ آئی جی سندھ سے ایک واقعے کے متعدد ایف آئی آر کاٹنے پر جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور جب 15 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے جو یعنی کہ 3 دن بعد ہمیں اس کی مکمل تفصیلات چاہیے ان کے کیسز کے، اعظم سواتی کے کیسز سے۔ یعنی کہ ایک کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اعظم سواتی کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، ایک ہی واقعے کی ایف آئی آر جو ہیں بلوچستان، سندھ، پنجاب، اس کے بعد وفاق میں اتنی ایف آئی آر کیسے کٹ سکتی ہیں؟ اور ایک سابق وزیر اعظم عمران خان ہے جس کی اپنے صوبے میں حکومت ہے، جس میں وہ اپنے خلاف قاتلانہ حملہ، واضح ثبوت قاتلانہ حملہ یعنی کہ اس پر ہوا ہے، اس کے خلاف وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اللہ حافظ۔